آج کی تفسیر ہماری سورہ ماعون پر ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اس صورت کے اندر بہت اہم امور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور واقعی میں یہ باتیں جو اس صورت کے اندر بتائی گئی ہے عمل کرنے کے لائق ہے۔ ترجمہ سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ نبی جی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم۔ یہی وہ بندہ ہے جو یتیموں کو دھتکارتا ہے، جو یتیموں کو دھتکارتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین۔ اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے۔ فویل للمصلین۔ جہنم کی آگ ہے۔ ویل کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ ویلن کہتے ہیں جہنم میں ایک گھڑا ہے، ایک وادی ہے، اس کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ جہنم اس گڑھے سے دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اتنی خطرناک یہ ویل جہنم کی گھاٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فویل للمصلین، کہ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ جہنم کا گھڑا ہے۔ ایک تو بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کو جہنم کے اس گھڑے میں ڈالا جا رہا ہے جو جہنم کا سب سے خطرناک پارٹ ہے۔ اب اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ہم عن صلاتہم ساہون۔ وہ لوگ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، اپنی نمازوں سے بے خبر ہے۔ کیا ہے؟ نمازوں سے بے خبر ہے۔ الذین ہم یراؤن۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، نام اور نمود کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسروں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ الذین ہم یراؤن، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون۔ اور برتنے والی چیز سے روکتے ہیں۔ ابھی آگے اس کا ترجمہ تفسیر کرتا ہوں، برتنے والی چیز کسے کہتے ہیں اور اس صورت کو سورہ ماعون کیوں کہا گیا ہے۔ پہلی آیت ہے ارأیت الذی یکذب بالدین۔ نبی جی، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے یہ بول کر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مسلمانوں کو اسکپ کر دیا۔ اب اس سے مراد یا تو کافر ہے یا تو منافق ہے، یا تو کافر ہے یا منافق ہے۔ اب کافر اور منافق کی صفتیں بیان کی جا رہی ہے کہ منافق کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں نہیں آنی چاہیے۔ نمبر 1، فذلک الذی یدعو الیتیم۔ یہ وہ منافق ہے جو یتیموں کو دھتکارتا ہے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ ایسا لڑکا یا ایسی لڑکی بالغ ہونے سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ لڑکی 9 سال کی عمر میں لگ بھگ بالغ ہو جاتی ہے، لڑکا 10, 11, 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے۔ اس عمر کے اندر اس کا باپ مر جائے، ماں نہیں باپ مر جائے، اس لیے کہ بچوں کی کفالت کی ذمہ داری پرورش میرے باپ کی ہوتی ہے، ماں کی نہیں ہوتی۔ تو ماں کے مرنے سے وہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ جس بچے کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ مر گیا وہ بچہ یتیم کہلائے گا۔ اللہ کے نبی یتیم تھے، اور اللہ کے نبی در یتیم تھے، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی نہیں آئے تھے تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اور دنیا میں جیسے آئے کچھ دنوں بعد والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی در یتیم ہے، اور اللہ کے نبی خود یتیم تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے یتیموں کی کفالت کرنے اور یتیموں کے اوپر خرچ کرنے، یتیموں کے ساتھ دل لگانے، ان کو اپنے بچوں کی طرح حق دینے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ قرآن شریف کی بے شمار آیتیں آپ کو ملیں گی جس کے اندر یتیموں کی خدمت کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور احادیث کو اگر آپ اٹھا کر دیتے تو کئی ایسی احادیث آپ کو ملیں گی جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کو پرورش دینے اور یتیموں کو اپنی کفالت میں لینے کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کسی نے یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا،
صرف محبت سے ہاتھ پھیرا، اس کو چاکلیٹ نہیں کھلایا، اس کو کھانا نہیں کھلایا، صرف محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اللہ اس کو دیں گے اور گناہ معاف کر دیں گے۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے جنت میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح سے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی نا، کل قیامت کی جو بندہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، اسے یتیموں کی کفالت کرنے والا۔ اور پھر یتیموں کے مال کھانے کے اوپر ہی بہت خطرناک وعیدیں آئی ہے۔ یتیموں کے مال کھانے کا مسئلہ کیا ہے؟ اہل عرب کے اندر یتیموں کو گود لینے کا رواج تھا۔ کیا تھا؟ ہمارے یہاں پر نہیں ہے۔ بیچارہ کوئی یتیم ختم، یا تو اس کے گھر والے سنبھالے، ماں سنبھالے، نانی سنبھالے، دادی سنبھالے۔ ہمارے یہاں پر یتیموں کو گود لینے کا مطلب یہ نہیں گھر پر لے کے آنا، گود لینے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کی کفالت کرنا، اس کا خرچہ اٹھانا۔ ہمارے یہاں رواج نہیں، عربوں میں یہ رواج تھا۔ اب وہاں پر وہ لوگ کرتے یہ تھے کہ جو یتیم مالدار ہوتا تھا اس کو اٹھاتے تھے کہ اس کا پیسہ ہم کو ملے گا، اور جو یتیم غریب ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی عورتوں نے، مکہ کی عورتوں نے دودھ پلانے سے منع کر دیا تھا۔ ارے اس کو تو باپ بھی نہیں ہے، تو اس کا خرچہ کون دے گا دودھ پلانے کا؟ اس لیے دیہات کے اندر دائی حلیمہ قبیلے بنو ثقیف کے رہنے والی تھی، مکہ سے بہت دور ہے وہ علاقہ، وہاں پر اللہ کے نبی کو، وہاں سے وہ آئی تھی، اور وہ دیہات کی عورتیں آ کر یتیموں کو لے جایا کرتی تھی، ان کو 2 سال دودھ پلایا کرتی تھی، اس کا معاوضہ وہ لیتے تھے۔ عام رواج تھا ان کے وہاں پر۔ ایک تو ہو گیا دودھ پلانا، اور دوسری چیز ہو گئی یتیموں کی کفالت کرنا۔ تو کچھ لوگ یتیموں کی کفالت کرتے بھی تھے تو وہ ایسے یتیموں کو ڈھونڈتے تھے بھائی جس کا باپ مالدار ہو، کیسا ہو؟ مالدار ہو، کہ بھائی یتیم کا پورا مال ہمارا ہو جائے گا، یتیم کا پورا مال ہمارا ہو جائے گا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ یتیموں کا مال نہیں کھا رہے، وہ جہنم کی آگ کو کھا رہے، وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے، کل قیامت میں وہ اس کا بھگتان چکائیں گے۔ ان کے لیے عذاب سعیر ہے، سعیر جہنم کا ایک خطرناک گھڑا ہے، اس گھڑے کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ دردناک عذاب ہوگا یتیموں کے مال کھانے کا۔ اگر ہمارے یہاں بھی ہمارے گھر میں کوئی یتیم ہے، اس کو پراپرٹی میں اس کے باپ کی جائیداد ملتی ہے، اور ہم اگر اس کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، وہ جائیداد نقد کی صورت میں ہو یا پراپرٹی کی صورت میں ہو، گھر کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، ہم اس کے اوپر قبضہ کر بیٹھ گئے اور وہ مال ہم کھا رہے ہیں، اس میں سے یتیم کو نہیں دے رہے ہیں، تو یہ وعید ہمارے لیے بھی ہے۔ تو فذلک الذی یدع الیتیم، کہ منافق جو یتیموں کو دھتکارتا ہے، یتیموں کی کفالت نہیں کرتا اور یتیموں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ولا ایک چیز یہ ہو گئی، مطلب یتیموں کے اوپر ظلم کرنے والا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کی خیر خبر گیری نہیں کرنے والا، مسکینوں کے کھانے کھلانے کی رغبت نہیں دینے والا۔ 2 چیز ہے، ایک چیز ہے غریبوں کو کھانا نہیں کھلانا، خود بھی نہیں کھلاتا، اور جو کھلاتا ہے اس کو ہی منع کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے۔ بہت سارے کو آپ کو دیکھنے ملیں گے، کوئی بندہ اگر یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے تو آ کے روک دیتے ہیں، یار کہاں دے رہا اس کو، ارے بہت کماتے ہو، بہت ملتا ان کو، تم کو کیا معلوم، اور یہ تو ایسے ویسے ہے۔ ظاہری اسباب کو دیکھ کر ہم لوگوں کو روک دیتے ہیں کہ بھائی فلاں مسکین کو کھانا مت دو، وہ تو بہت کماتا ہے، وہ تو بہت ایسا کرتا ہے، لیکن حقیقت حال اللہ کو معلوم ہے۔ اب اگر تمہارے بولنے سے وہ بندہ اگر رک گیا اس مسکین کو کھلانے سے، اور واقعی میں وہ مسکین بھوکا تھا، تو تم بھی اس وعید کے اندر کیا ہو جاؤ گے؟ داخل ہو جاؤ گے، اور یہ وعید منافقوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی شان سے یہ امید رکھی نہیں ہے کہ کوئی ایمان والا بھی ہو اور وہ یتیموں کی خدمت نہ کرے، کس کے دل میں ایمان بھی ہو اور وہ مسکینوں کے کھانے کھلانے کی خدمت نہ کرے۔ کھانے کھلانے کے تعلق سے اتنی حدیثیں یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو تلقین فرمائی۔ کیا تلقین فرمائی؟ یہ تلقین فرمائی کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو۔ صحابہ نے پوچھا وہ اعمال کون سے جس سے بندہ جنت میں جائے؟ اللہ نے فرمایا افش السلام، سلام کو عام کرو، علی من عرفت وعلی ما لم تعرف، اس کو بھی سلام کرو جس کو تو جانتا ہے، اس کو بھی سلام کر جس کو تو نہیں جانتا ہے۔ اگر تجھے پتہ ہے وہ بس ایمان والا ہے، سر پہ ٹوپی ہے، داڑھی ہے، وہ ایمان والا ہے، تیری پہچان ہو یا نہ ہو تو اس کو سلام کر، مطلب سلام کے رواج کو عام کرو۔ نمبر 2،
وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اس میں غریب مسکین بھی آ گئے اور آپس کی رشتہ داریاں بھی آ گئی، دوست و احباب بھی آ گئے۔ مطلب کھانا کھلانے میں کنجوسی نہیں کرنا، مہمان نوازی کرنا۔ مہمان نوازی میں ساری چیزیں آ گئی۔ جس بندے کے اندر مہمان نوازی کرنے کا جذبہ ہوگا، رغبت شوق ہوگا، تو وہ ان لوگوں کو بھی کھلائے گا جو مستحق نہیں ہیں، اور جو مستحق ہیں ان کو بھی کھلائے گا۔ مطلب جو مستحق کو بھی کھلا رہا ہے وہ تو غیر مستحق کو بدرجہ اولا کھلائے گا۔ لیکن جس کی شرس کے اندر، جس کی خصلت کے اندر بخیلی ہوتی ہے، کنجوسی ہوتی ہے، بخل ہوتا ہے، وہ نہ اپنوں کو کھلاتا ہے اور نہ ضرورت مندوں کو کھلاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سالوں سال کسی کی دعوتش نہیں کرتے، کسی کو 1 روپے کی چائے بھی نہیں پلاتے، سب کی پئیں گے، خود کبھی نہیں پلائیں گے۔ بہت ساری شادی بیاہ آپ نے دیکھے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہر کسی کی شادی میں جاتے ہیں، پر خود کی شادی میں لمیٹڈ لوگ، 1 2 5 10 15 20 50 100 ایسے لوگ لمیٹڈ شادی کرتے، دعوت نہیں دیتے۔ کیوں؟ زیادہ پکانا پڑے گا، زیادہ پکائیں گے زیادہ خرچہ ہوگا، زیادہ خرچہ ہوگا تو میں کنگال ہو جاؤں گا، اور کنگال ہوں گا تو ملے گا کہاں سے؟ بخیل کو یہی ڈر رہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ خرچ ہو گیا تو آئیں گا کہاں سے۔ اور جو سخی ہوتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے بھائی یہ چیز خرچ کرنے کی ہے، مال خرچ کرنے کا ہے، مال دبا کر رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ بھائی دبا کر رکھنے کی چیز ہے، گاڑی چلانے کی چیز ہے کہ رکھنے کی چیز ہے؟ بھائی گاڑی ہے، گاڑی چلانے کی چیز ہے نا، اس طرح سے مال ہے، مال جمع کر رکھنے کی چیز نہیں ہے، مال تو ضرورتوں کے پورا کرنے کی چیز ہے، مال خرچ کرنے کی چیز ہے۔ تو سخی یہ سوچیں گا کہ مال تو خرچ کرنے کی چیز ہے، خرچ کروں گا تو آئیں گا۔ ایک گلاس ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہے، اس کو خالی کروں گا تو دوسرا پانی اس میں بھرا جائے گا۔ آلریڈی جو گلاس بھرا ہوا ہے اس میں کتنا ہی پانی ڈالو وہ بھرے گا، اور وہ تو آلریڈی بھرا ہوا ہے۔ اور جو اس میں سے خرچ کرتا رہے گا تو وہ واپس وہ بھرتا رہے گا۔ اری بات سمجھ میں؟ تو کوانٹٹی زیادہ کس کی؟ اس ایک گلاس کی جو بھر کر رکھا ہوا ہے، یا اس گلاس کی جو روز خالی ہو رہا ہے، روز بھرا جا رہا ہے؟ کوانٹٹی کس کی بڑی؟ کس کی بڑی؟ اس گلاس کی بڑی جو روز خالی ہو رہا ہے، روز بھرا جا رہا ہے۔ تو کنجوس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے، اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ بھائی میرا مال اگر ختم ہو گیا تو آئیں گا کہاں سے؟ اور سخی کی نیت یہ ہوتی ہے بھائی خرچ کروں گا تو اللہ اور دے گا، خرچ کروں گا تو اللہ اور دے گا۔ اری بات سمجھ میں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنجوس آدمی اللہ سے دور، نبی سے دور، فرشتوں سے دور، لوگوں سے دور، ہر کسی دور۔ اللہ تعالیٰ نے کنجوس کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی نے کنجوسوں کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ جو چگٹ ہوتے، جو کنجوس ہوتے ہیں نا، وہ قوم کے بہت نچلے درجے کے لوگ ہوتے کہ ان کو سماج بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ جان تو اللہ رسول پسند نہیں کرتے، لیکن سماج بھی ان کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو لوگ بیچارے سخی ہوتے ہیں ان کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں، اس کو فرشتے بھی پسند کرتے، اس کو اللہ کے نبی پسند فرماتے، اس کو لوگ بھی پسند کرتے۔ اور واقعی میں جو سخی کا لال ہوتا ہے نا تو سب کا دلارا ہوتا ہے، اور جو کنجوس ہوتا ہے پھر لوگ اس کے اوپر خرچہ کرنے کو بھی کتراتے نہیں کتراتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ایک کنجوس ایسا ہوتا ہے جو خود بھی خرچ نہیں کرتا اور لوگوں کو خرچ کرنے سے منع کرتا ہے کہ تو خرچ کرے گا تیرا مال ختم ہو جائے گا۔ ایک تو مال کا ختم ہونا، ایک تو مال کے ختم ہونے کا ڈر، اور دوسرا سامنے والی کی مدد نہ کرنے کا جذبہ۔ ایک ہوتا ہے مدد کا جذبہ، ایک ہوتا ہے کسی کی مدد نہ کرنے کا جذبہ۔ ارے بس کچھ لوگ کے دلوں کے اندر میا ہی نہیں ہوتی، سامنے کتنا بھی مستحق آئے، کتنا بھی مجبور، کتنا بھی لاچار شخص اس کے سامنے آئے، اس کا دل ایسا اندر سے کھولتا نہیں، یار اس کو 2-5 روپے دینا چاہیے۔ کچھ کنجوس ایسے ہوتے اور کچھ سخی کے لال ایسے ہوتے ہیں، ان کے سامنے مستحق، لاچار، ضرورت مند کیا، ایک اندر نارمل آدمی بھی آ گیا، اس نے کچھ مانگ لیا نا تو اس کو اندر سے جذبے پھوٹتے اس کے، یار بیچارے نے مانگا، میرے سے امید لگایا اس نے، اور واقعی میں یہ ضرورت مند ہوگا، کچھ نہ کچھ وہ نکال کر دے دیتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے سخی میں اور بخیل کے اندر۔ تو یہاں پر بخیلوں کا ذکر ہے، وہ بخیل جو خود مسکینوں کے اوپر خرچہ نہیں کرتا، مسکینوں کو کھلاتا پلاتا نہیں، اور لوگوں کو یہ منع کرتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ فویل للمصلین، بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، جہنم کی آگ ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے۔ علماء اکرام نے یہاں پر لکھا ہے، یہاں مومن مراد نہیں، منافق مراد ہے، اس لیے کہ یہاں پر
اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر الذین ہم عن صلاتہم کہا، نماز سے بے خبر ہے، نماز سے بے خبر ہے، نماز میں سستی قائلی کرتے سے. اور دوسری چیز ہے یہاں فی نہیں فرمایا، الذین ہم فی صلاتی، اپنی نماز کے اندر، اپنی نماز کے اندر بے خبری کرتے ہیں. تو یہاں میں نہیں فرمایا، سے فرمایا. اگر میں فرماتے تو مسلمان مراد ہوتے، سے فرمایا تو مسلمان مراد نہیں ہے. اس سے کون مراد ہے؟ منافق. اس لیے کہ نماز کے اندر غلطیاں ہونے سے کوئی نہیں بچا، نہ ہم بچے، نہ اللہ کے ولی بچے، نہ صحابہ بچے، نہ اللہ کے نبی بچے. اللہ کے نبی سے بھی نماز میں غلطیاں ہوگی. سہو جس کو کہتے ہیں، بس سجدے سہو کہاں سے آیا؟ نماز میں کوئی رکن چھوٹ گیا، واجب چھوٹ گیا تو سجدے سہو کرتے نا. تو اللہ کے نبی سے سجدے سہو ہوا نماز کے اندر، صحابہ اکرام سے ہوا، اللہ ہم سے بھی ہوتا، ہر کسی سے ہوتا. تو نماز میں سہو ہونا، اس کو نماز سے بے خبری نہیں کہیں گے، بلکہ جو نماز سے ہی بے خبر ہے، نماز ہی وقت پر نہیں پڑھتے. اب علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ نماز سے بے خبر ہونے کے سب سے پہلا مطلب تو یہ ہے کہ نماز سے بے خبری، نماز سے بے خبری. کہ کچھ لوگ نماز کو ایک دم لیٹ کر کے پڑھتے، نہ با جماعت نماز کا اہتمام کرتے، نہ تکبیر اولیٰ کا، نہ صف اول کا، بس باہر آئیں گے، کونے میں نماز پڑھیں گے اور بھاگ جائیں گے. ایسے لوگ اسے بناتے. تو یہ منافق ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. اور اس زمانے میں منافق ایسی حرکتیں کرتے تھے. ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق ہے یہ نماز، منافق کی نماز ہے یہ نماز، منافق کی نماز، یہ نماز منافق کی نماز ہے. اور اللہ نے آگے فرمایا وہ بیٹھا ہوا سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا ہے، اور جب سورج غروب ہونے کو آتا ہے تو شیطان اپنے دونوں سینگ مشرق طرف پھیلا دیتا ہے. اس کے سینگ یہ شیطان یہ پھیلا دیتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے. اور نماز بھی کیسی پڑھتا ہے؟ دو اللہ کے نبی نے مثالیں دی، مرغا اور کوا. مرغا جب ٹھونگ مارتا ہے نا، چوچ مارتا ہے زمین میں دانہ اٹھانے کے لیے، یوں مارا یوں مارا. تو یہ بھی نماز کے رکوع سجدے ایسے ہی کرتا ہے، نماز کے رکوع سجدے ایسے ہی کرتا ہے. کوے اور مرغ کے ماپک یہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کو ختم کرتا ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا. اس سے ایسے لوگ مراد ہیں. اور یہ صفت اس زمانے میں منافقوں کی تھی کہ منافق اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے. آج کے زمانے میں کوئی اگر اس طرح کی نماز پڑھتا ہے تو وہ منافقوں والی نماز پڑھ رہا ہے. اس کی نماز قبولیت کے لیے اس کے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں جاتی. روایت کے اندر آتا ہے کہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. آپ نے فضائل نماز کے اندر اس طرح کی حدیثیں بہت ساری آپ نے سنی ہوں گی. تو یہاں پر یہ جو آیت شریفہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ منافقوں کے لیے ہے. پھر آگے اللہ فرما رہے الذین ہم یراؤون، یہ نماز میں دکھلاوا کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. 5 پارے کے ایڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ کو دھوکہ دیتا ہے. اور نماز میں کھڑا ہوتا ہے کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ایک دم بیزار آدمی جو کھڑا ہوتا ہے سستی اور کاہلی کے ساتھ، ویسے آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی کسی نے زبردستی لا کے کھڑا کر دیا. یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا کثیرا، لوگوں کو صرف دکھلاوا کرتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا. تو اس طرح کی نماز یہ منافقوں کی نماز ہوتی ہے. ریاکاری، یراؤون الناس ریاکاری کرتا ہے. ریاکاری کو شرک کہا گیا ہے، شرک خفی، چھوٹا شرک کہا گیا. بڑا شرک ڈائریکٹ غیر اللہ سے کیا کرنا؟ غیر اللہ کی عبادت کرنا. اور چھوٹا شرک کیا ہے؟ اپنے اعمال کے اندر دکھلاوا کرنا. دکھلاوا کرنا حرام، اپنے عمل کی نمائش کرنا حرام، اپنے عمل کو لوگوں کو بتلانا اس نیت سے کہ لوگ تعریف کریں گے، آیا ماشاء اللہ بہت اچھا، ہاں بہت اچھا کرا تو نے. کچھ لوگ ہوتے کچھ اچھے کام کرتے، سن آج میں نے ایسا کرا، میں نے ویسا کرا، میں نے یہ کرا، میں نے وہ کرا. اچھے کام کرتے اور لوگوں کو آ کر دکھلاتے، اب بتلاتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ کیا کرے؟ لوگ میری تعریف کرے. یہ سب سے برا عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس سے کیا ہونے ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دکھلاوے کے تعلق سے جب سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تنہائی کے اندر نفل نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس عمل کو کوئی نہ دیکھے، پر ہوتا یہ کہ کوئی بندہ آ جاتا ہے اور میرا یہ عمل ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ باہر تذکرہ کرتا ہے کہ ابو ہریرہ رات کی تنہائی میں نماز پڑھتا ہے. تو اللہ نے جب میں یہ بات سنتا ہوں نا تو میرے دل کو اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ ہاں چلو کوئی میرا تذکرہ، اچھا تذکرہ کر رہا ہے.
کیا یہ بھی شرک ہے؟ کیا یہ بھی ریاکاری ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ریاکاری نہیں ہے۔ اب اس سے قاعدہ معلوم ہوا۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ ہم نے کوئی اچھا عمل کیا، ہماری نیت نہیں تھی لوگوں کو دکھلانے کی، اور نہ دل میں یہ نیت تھی کہ میری واہوائی ہو، لوگ دیکھیں اور تعریف کرے، لیکن کسی نے دیکھ لیا اور تمہارے اس عمل کا چرچا ہو گیا، اور وہ چرچا تمہارے کانوں پر آیا اور وہ کانوں سے دل میں گیا اور دل کو خوشی محسوس ہوئی، تو یہ ریاکاری نہیں ہے۔ یہ ریاکاری، بات سمجھو، ریاکاری کیا ہے؟ تم نے عمل کو شروع ہی کیا اس نیت سے کہ فلاں بندہ دیکھ رہا ہے اور یہ میرے عمل کو دیکھ کے لوگوں میں بولیں گا اور لوگ چرچا کریں گے اور میں سنوں گا، پھر مجھے اچھا لگے گا۔ یہ ریاکاری ہے۔ یہ کیا ہے؟ پتہ یہ چلا تم نے عبادت اللہ کے لیے نہیں کی، تم نے لوگوں کے لیے کیے، اور یہ بیماری مسلمانوں میں عام ہے۔ کیا ہے؟ مسلمانوں میں عام ہے کہ چھوٹے موٹے عمل کو لوگوں کو خود بتلا دیتے، چل لوگ کیا تذکرہ کریں گے، خود بتلا دیتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ کیا کرے، لوگوں کو بتلائے تاکہ میری کیا ہو، واہوائی ہو۔ کیا ہو؟ واہوائی ہو۔ یہ بالکل کیا ہے؟ حرام ہے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ نوجوان عورتوں کو، لڑکیوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کچھ دینی اعمال آن لائن کر رہے ہیں اور لوگوں کو دکھلا رہے ہیں۔ اب لوگ ان کو لائک کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اب لائک کر رہے ہیں، ان کے ویوز بڑھ رہے ہیں، ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی میں اچھا کر رہا ہوں، میں اور اس سے اچھا کر کے دکھاؤ، تو وہ اپنا ہر عمل کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھلا رہے ہیں۔ گھر بیٹھے پوری دنیا کو اپنا عمل دکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہے تو دکھلا رہے، قرآن پڑھ رہے تو دکھلا رہے، کوئی اچھا عمل کر رہے تو دکھوا رہے، یہاں تک کہ حج عمرے کو جا رہے تو اس کی ویڈیو بنا کر ڈال رہے، وہ دکھلا رہے۔ اب لوگ کیا کر رہے؟ تعریف کر رہے۔ اس کو خوشی کہاں ہو رہی ہے؟ اس کو خوشی اپنے لائک اور ویو دیکھ کر ہو رہی ہے کہ اتنے لوگوں نے لائک کیا، ہاں میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، اتنے لوگوں نے مجھے دیکھا، میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، کر رہی ہوں۔ کچھ نوجوانوں کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے، یہ تو ہو گیا عمل کا دکھلاوا، ایک چیز ہوتی ہے خدمت کا دکھلاوا۔ لوگ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، کیا کرتے؟ خدمت کرتے، اس کو بھی کیا کرتے؟ ہائی لائٹ کر دیتے، واٹس ایپ پہ ڈالیں گے، سوشل میڈیا کے اوپر ڈالیں گے۔ اب لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کو مزہ آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے، اور وہ لوگوں کو اور دکھلا رہا ہے۔ کسی غریب کی مدد کر دیا، کسی مستحق کو کھانا دے دیا، کسی مستحق کو کرانہ دے دیا، اور اس کو کیا کرتا ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ کر دیا۔ یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کہیں گا تو نے ان لوگوں کے لیے اس عمل کو کیا، جا ان لوگوں کے پاس جا اور اس سے اپنے عمل کا بدلہ لے۔ کل قیامت دن ثواب کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اللہ کے علاوہ ہے کوئی طاقت جو تم کو تمہارے عمل کی جزا دے؟ جزا کہتے ہیں ثواب کو۔ تو اللہ کہیں گا کہ تو نے جو عمل کیا تھا نا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا، اب جا ان لوگوں کے پاس سے اس کا نفع حاصل کر، اس کا ثواب حاصل کر۔ لوگ ثواب دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ تو ریاکاری حرام ہے، اس کو شرک کہا گیا ہے۔ گویا کہ بندہ عمل کر رہا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اور اللہ کی ذات کے اندر کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ کوئی بھی نیک عمل کرو، اچھا عمل کرو، اس کو کیا کرو؟ لوگوں سے چھپاؤ۔ اور خود نے بھی کوئی اچھا عمل کیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں صبح اٹھ کر تہجد پڑھتے اور آ کے لوگ بولتے ہیں یار کل رات کو میں اٹھا نا، مسجد کا ایک نل کھلا تھا، لوگ جاتے یار بند کر کے لے جاتے، میں رات کو 3 بجے بند کرا۔ بتلانا یہ مقصد نہیں کہ 3 بجے مجھے مسجد کے نل کے پانی کا خیال آیا، بتلانا یہ مقصد ہے کہ میں 3 بجے مسجد میں گیا، نماز پڑھا، گیا، عمل ختم ہو گیا۔ اب بندہ سوچے نا 3 بجے یہ بندہ مسجد میں کیوں گیا، اور اس کو کہاں سے خبر آئی، کون سا میسج گرا، کون سا جبریل نے آ کے بتایا کہ مسجد کا نل کھلا ہے، پانی ویسٹ جا رہا ہے، پانی کا استعمال کم کرو اور فضول خرچی ہو رہی ہے، کس نے اس کو بولا؟ پھر اس کے دماغ یہ ہے ہاں یہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا، تو یہ اپنا عمل دکھلا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ دکھلا رہا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ کیا ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی؟ علماء نے لکھا ہے کسی نے اچھا عمل کیا، اس عمل کو لوگوں کو بتلایا، کل رات میں نے تہجد پڑھا، میں نے فلاں بندے کو صدقہ دیا، میں نے فلاں کو زکوٰۃ دیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسا کیا، کل رات کو میں بیٹھا تھا 1.5 پارہ میں نے پڑھ لیا، 2 پارے میں نے پڑھ لیا، میں نے یہ کرا، ہمارے رشتے دار میں ایک فلاں ہے، اس کو میں نے ڈریس دے دیا۔ کیوں بتا رہے ہو؟ اللہ کے لیے کیے نا، تو اللہ سے ثواب کی امید رکھو، لوگوں کو بتاؤ مت۔ تم نے لوگوں کو بتایا، کتنا بھی بڑا عمل ہو سب بیکار، ثواب تو نہیں ملے گا، الٹا گناہ لازم آئے گا۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس صورت کے اندر بتایا گیا کہ یہ منافقوں کی علامت ہے کہ وہ اپنے عمل میں ریاکاری کرتے ہیں اور لوگوں کو بتلاوے کے واسطے کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ آخری آیت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو برتنے والی چیز سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک محاورہ ہے،
اس کو سمجھتے ہیں۔ معاون، سورت کا نام ہی سورہ معاون ہے۔ معاون کہتے ہیں کہ چھوٹی موٹی چیزیں جو انسان ایک دوسرے کو دیتا لیتا ہے، مانگ لیتا ہے استعمال کے لیے، اور سامنے والا اس کو منع بھی نہیں کرتا۔ جیسے بھائی کوئی برتن ہے، چاقو ہے، یا پھر گھر کی کوئی اور چیز ہے، لکڑی ہے، پھاوڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہتھوڑی ہے، پکڑ ہے، پانا ہے، ہم نہیں مانگ لیتے بجارا دکھا ایک کام کرنا، یہ لے کے آ وہ لے کے آ اس کے واسطے۔ تو نارمل جو چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہے اس سے منع کرتا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہوتی کہ کوئی اس سے منع نہیں کرتا، مطلب یہ اتنا کنجوس انسان ہے کہ چھوٹی موٹی چیزیں جو آپس میں لین دین ہوتی ہے اس سے بھی منع کرتا ہے، تو یہ بڑے اعمال کیا کرے گا؟ ایک ترجمہ تو یہ۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ کیا ہے؟ معاون سے مراد زکوٰۃ ہے کہ یہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو روکتا ہے۔ یہ ساری صفات علامت منافقوں کی بیان ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یتیموں کو دھتکارتا ہے۔ نمبر 2، مسکین غریب کو کھانا کھلانے سے روکتا ہے۔ نمبر 3، اپنی نمازوں کے اندر دکھلاوا کرتا ہے، اپنی نمازوں سے بے خبر ہے، آخری وقت میں نماز پڑھتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، اور پڑھتا بھی ہے تو کیا کرتا ہے؟ دکھلاوا کرتا ہے۔ اور نمبر 5، زکوٰۃ دینے سے روکتا ہے۔ 5 چیزیں بیان کی گئی۔ یہ 5 منافقوں کی علامتیں ہیں، ان سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اور اگر مسلمان ان چیزوں سے نہیں بچتا ہے تو وہ جو ویل کی جو تفسیر آئی ہے، فویل للمصلین، کہ جہنم کی گھاٹی ہے، ایسی گھاٹی ہے کہ جہنم 400 مرتبہ اس سے کیا مانگتی ہے؟ پناہ مانگتی ہے۔ وہ ٹھکانہ پھر ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یتیموں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور سب سے اول چیز ہے نماز۔ کل کی تفسیر میں نے بتایا تھا، بدنی عبادات میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند کوئی عمل ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی ہو، اور نماز میں ہر طرح کے دکھلاوے سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا پڑھ لے میں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔